اب آئیے سیرت غوث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جگہ مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی ہے، مہر ان کے قدموں کی لگائی گئی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اب یہ شعر ہم لوگ سننے جا رہے ہیں، پریشان ہو جائیں گے، ایسا شعر اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا۔ کیا شعر کہا اعلیٰ حضرت نے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی محبت مولانا حسن رضا فاضل بریلوی یوں ارشاد فرماتے، اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بہرے غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، جسے خلق کہتی ہے پیارے خدا کا اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم، تمہیں وصل بے فصل ہے شہدی سے دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم، مشائخ جہاں آئیں بہر گدائی وہ ہے تیری دولت سرا غوث اعظم، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے کہ ہیں آپ مشکل کشا غوث اعظم، کہیں کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ یہ تھے اعلیٰ حضرت اور امام اہل سنت کا لکھا ہوا اور مولانا حسن رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا کلام ہم نے سنا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کو ہم لوگوں نے کل سنا کہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے ایک اقطاب کے انتقال کے بعد دوسرے کافر کو قسطنطنیہ سے خضر علیہ السلام کو کہہ کر منگواتے ہیں، اس کے بعد ولی بناتے ہیں۔ اب آئیے حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت جو ہم لوگ اکثر و بیشتر سنا کرتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں نے اپنے اپنے مریدین حاضر ہوئے، کہتے ہیں حضور غوث الاعظم دستگیر ہمارے گھر میں دعوت ہے۔ اسی طرح 70 مریدین آتے گئے اور کہتے گئے ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں دعوت ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے یہ نہ کہا کہ میں فلاں آدمی سے میں دعوت قبول کیا ہوں، افطاری کی، میں تمہارے گھر نہیں آ سکتا۔ اپنے اپنے مریدین آتے گئے، سب سے کہتے گئے چلو میں بھی آتا ہوں۔ اب آئیے اس واقعے کو سماعت کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کے اندر کیا پاور ہوتا ہے اس کو سنتے ہیں۔ ایک دن رمضان شریف میں 70 افراد نے فردن آپ کو اپنے گھر میں برکت کی خاطر روزہ افطار کرنے کی دعوت دی، آپ نے ہر ایک کی دعوت قبول فرمائی۔ دوسرے روز 70 افراد نے اپنے اپنے گھر میں غوث اعظم کی تشریف آوری کا ذکر کیا۔ غوث اعظم کے خادم نے کہا آپ نے افطاری کو تو اپنے آستانے پر آپ نے تو اپنے اپنے گھروں میں بلایا، اللہ اکبر۔ ان کے خادم خاص کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر میرے گھر میں، لیکن خادم خاص کہتے ہیں میں نے افطاری تو اپنے آستانے پر کی ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر تو اپنے آستانے پر افطاری کی ہے۔ جب یہ واقعہ غوث اعظم تک پہنچا تو آپ نے فرمایا وہ لوگ اپنے قول میں سچے ہیں، میں نے ان میں سے ہر ایک کی دعوت قبول کی اور بیک وقت ہر آدمی کے گھر جا کر کھانا کھایا ہے۔ تو محترم سامعین کرام اور آگے بڑھیں
تو اس واقعے کو بھی ذرا یاد رکھیں۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو ایک بڑھیا رو رہی تھی۔ حضور غوث العظم دستگیر اس بڑھیا کے قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے بڑھیا کیا وجہ ہے تو رو رہی ہے؟ تو بڑھیا جواب دیتی ہے، 12 برس پہلے میرا بیٹا اور تمام گھر والے اور رشتہ دار بارات لے کر کشتی میں سوار ہو کر آ رہے تھے، لیکن ان کی بدقسمتی سے وہ جہاز ڈوبا اور تمام کے تمام ڈوب کر ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور میں روزانہ آتی ہوں، 12 سال گزر گئے ڈوبا ہوا میرے بیٹے کو، 12 سال گزر گئے۔ اب میں اسی غرض سے آتی ہوں اور آ کر کے اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے آتی ہوں اور دیکھ کر چلی جاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ماں پریشان مت ہونا۔ حضور غوث العظم دستگیر کی نگاہیں ولایت جیسے ہی پڑتی ہے پانی پر، وہ کشتی بھی ویسے ہی تیار ہوتی ہے، جتنے باراتی تھے وہ بھی زندہ ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کا بیٹا بھی زندہ صحیح سلامت غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور آخری میں اس بات کو بھی سن لیں، یہ نقل کرنے والے کون ہیں؟ شیر ربانی میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں حضور غوث العظم دستگیر کو دیکھا۔ دیکھنے والے کون ہیں؟ جو آج اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کیا وجہ ہے اعلیٰ حضرت کا ڈنکا کیوں بج رہا ہے؟ صرف اب بریلی شریف میں رہے، اپنے والد محترم کے پاس، چنندہ اساتذہ کے پاس پڑھے، لیکن پوری دنیا ان کے علم کا لوہا مانتی ہے۔ ہر فیلڈ میں 55 علوم سے زیادہ مہارت تامہ رکھنے والے اعلیٰ حضرت، نئی تحقیق جدید تحقیق کے مطابق 100 سے زیادہ علوم و فنون جاننے والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یوں ڈنکا کیوں بج رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے وصال ہوئے بھی اتنے سال گزر گئے، لیکن ہر ایک عاشق کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت موجود ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر ادا سنت رسول ہے، اسی لیے ہر سنی ان سے محبت کرتا ہے۔ کوئی ایسا فعل نہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو قرآن احادیث کے خلاف ہو، کوئی ایسا شعر نہیں اعلیٰ حضرت کا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ ہاں، ہر ایک شعر قرآن اور احادیث میں جو کچھ تھا اس کی تشریح فرما دیا اعلیٰ حضرت نے۔ ہر جگہ ڈنکا کیوں بج رہا ہے؟ کہتے ہیں شیر ربانی میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں غوث پاک کو دیکھا تو آپ نے عرض کی، حضور آپ کا نائب کون ہے؟ آپ نے فرمایا بریلی شریف میں مولانا احمد رضا خان میرا نائب ہے۔ جب میاں شریف محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ہمراہ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، واپسی پر مریدوں نے پوچھا آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ اعلیٰ حضرت کے پاس تو موجود تھے، بہت ساری باتیں ہوئی ہے اور آپ جا رہے ہیں، نکل چکے ہیں بارگاہ اعلیٰ حضرت سے، آپ نے وہاں کیا دیکھا ہے؟ جب ان کے مریدوں نے ان سے پوچھا، اللہ اکبر، حضرت میاں محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے کیا بتاؤں کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ یہ ایک پردہ ہے جس کے پیچھے سے تاجدار مدینہ بتاتے ہیں اور احمد رضا بولتے ہیں، جس کے پیچھے سے تاجدار مدینہ بتاتے ہیں اور احمد رضا بولتے ہیں۔ یہی واقعہ پیش آیا ہوگا اس مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر، جب الدولۃ المکیہ جیسی علم غیب کے تعلق سے 8 گھنٹے کے اندر بخار کی حالت میں بغیر کتاب کے بغیر لائبریری کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 8 گھنٹے کے اندر علم غیب کے تعلق سے ایک مفصل عربی میں کتاب لکھتے ہیں۔ یہ کیا عالم ہے، اللہ اکبر۔ آج ہم بھی لکھنے بیٹھیں تو کچھ لکھ نہیں سکتے، بغیر کتاب کے کچھ بول نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، یا کچھ جتنا یاد ہو اتنا لکھ سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے علم پر قربان جائیں۔ اسی لیے کسی ہندی شاعر نے کہا، میں اس کو پڑھنا بہتر پر، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا،
صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، ارے پھول تو ہیں پھول، خاروں کو گلے تر کر دیا، اے امام قوم امت کے نگہباں زندہ باد زندہ باد، اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد، کل کے رضا ہے خنجر قوقار برق بار۔